السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، یاد رہا تو میں بیان کے آخر میں یا نماز کے وقت بھی عرض کر دوں گا کہ آئندہ میری بھی کوشش ہوگی کہ 12:30 پہ ہی بیان شروع ہو۔ آمدن ہی میں لیٹ ہوتا رہا ہوں کیونکہ ادارے میں چھٹی لیٹ ہوتی ہے، اور پھر آپ کے جمعے کے ثواب کو بچانے کے لیے میں نے 1:30 پہ نماز کھڑی کرنے کے بجائے 1:30 ہم نے خطبے کا ٹائم رکھا، اذان کا۔ اور میں علماء سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جمعے کی نماز کا وقت مقرر نہ کریں، جمعے کی دوسری اذان کا وقت مقرر کریں، تاکہ اس سے بھی تعلیم ہو کہ آپ صرف نماز میں شریک ہوں گے تو آدھا ثواب بھی لے کے نہیں جا سکتے۔ آپ جمعے کی نماز کا ثواب لینا ہے تو دوسری اذان سے کم از کم دوسری اذان، ورنہ تو پہلی اذان کے بعد سب کچھ چھوڑ دیں۔ ہم نے یہاں اپنا دستور یہی رکھا کہ اذان 1:30 بجے ہو، کوئی کمپیوٹر سسٹم تو نہیں 2-3 منٹ 3-4 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن اذان خطبے کا 1:30 بجے۔ پھر ہمارے اکرام صاحب بہت عشق سے اذان دیتے ہیں تو ان کی اذان بھی ماشاءاللہ میری تقریر سے لمبی ہو جاتی ہے تو وہ الگ ٹائم لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو بات پھر بہت آگے چلی جاتی ہے۔ تو میں تو اپنے خطبے کو سمرائز کر کے اس کو مینیج کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے اطلاع دی گئی کہ بھائی نماز کو وقت پہ لے آئیں، تو اطلاع دینے والی شخصیات کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 1:30 پہ اذان کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم نہیں، اس لیے آئندہ سے اب 1:30 پہ نماز ہی ہوگی، باقی اپنے نماز کی اب فکر خود کریں۔ ہم نے جتنی کرنی تھی کر لی، اب چونکہ اوپر سے آرڈر آ چکا تو لہٰذا 1:30 پہ نماز کھڑی ہوگی، 12:30 پہ بیان شروع ہو جائے گا۔ میری کوشش ہوگی میں 12:25 پہ بیٹھ جاؤں، یہ مائک شائک ٹائک جو بھی لگانا ہے وہ 5 منٹ کے اندر ہو جائے اور 12:30 پہ بات شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے اب جو معمول کے مطابق لیٹ ہوتا تھا، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب نماز کا وقت تھوڑا پہلے آ چکا ہے۔ اور مجھے شروع سے یہ خدشہ تھا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو لیٹ کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم 1:30 ہے۔ نماز کا ٹائم 1:30 نہیں تھا، اذان خطبے کا ٹائم 1:30 تھا، لیکن اب نماز کا ٹائم 1:30 ہوگا، تو لہٰذا 12:20 پہ مجھے بات ختم کرنی پڑے گی، میں اور خاور صاحب کو بھی اذان چھوٹی دینی پڑے گی ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا نہیں کوئی بات نہیں، مل جائے۔ تو آج کی اس مختصر سے وقت میں تشریح کرنا چاہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، مختلف پہلو ہیں، کوئی ایک پہلو میں جس طرح خدا کی ہستی کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی ہستی کی تشریحات کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج ایک نئے اسلوب کے ساتھ کچھ چیزیں، اگرچہ وہ ساری چیزیں وہی ہوں گی، اسلوب ذرا بدلا ہوا ہوگا، اختصار اور جامعیت کے ساتھ باذن اللہ بتوفیق اللہ وعونہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ حقائق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ انسانی زندگی کا، بلکہ تمام جانداروں حیوانوں کی زندگی کا اولین قانون جلب منفعت ہے، دفع مضرت ہے۔ یہ ہمارے اسلامک جورسپروڈنس میں یہ اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے، فقہ میں بھی یہ اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے۔
تمام حیوانی زندگیوں کا اولین قانون جلب منفعت ہے، یعنی فائدے کا حصول، دفع مضرت ہے، یعنی نقصان سے دور رہنا، فائدے کو حاصل کرنا اور نقصان سے دور رہنا۔ یہ صرف انسانی زندگی کا اصول نہیں ہے، ہر حیوانی زندگی کا اصول ہے۔ تو پھر آپ حیوان کو بے عقل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حیوان بے عقل نہیں ہے بھائی، حیوان کو جتنی عقل کی ضرورت تھی اللہ نے دی ہے۔ وہ تو یونانی فلسفہ نے ایسا ادھم مچا دیا اپنے وقت میں، ہمارے بڑے بڑے فلسفی علماء بھی کہنے لگے جی حیوان ہے ناطق، اور اس کی تشریح انہوں نے یوں کرنی شروع کر دی کہ انسان میں عقل ہے باقیوں میں عقل نہیں۔ عجیب بات ہے۔ حدود جائے ملکہ سبا کی شکایت لے کر آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، ایک قوم ہے شرک میں پڑی ہوئی ہے، سارا کچھ بتایا، وہ بے عقل ہے۔ چونٹی بتایا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، بلوں میں گھس جاؤ ورنہ تم پیس دیے جاؤ گے، یہ عقل نہیں ہے؟ کہتے زبان نہیں۔ کس نے کہا زبان نہیں؟ چونٹی نے بات نہیں کی سلیمان علیہ السلام سے، حدود نے گفتگو نہیں کی سلیمان علیہ السلام سے۔ جس طرح اس دور میں یونانی فلسفے نے ادھم مچایا تھا، آج میڈیا نے ادھم مچایا ہوا ہے۔ ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جھوٹ کو ایسا میک اپ کر کے لایا جاتا ہے کہ وہ سچ دکھایا جاتا ہے۔ جیسے یہ چڑیلوں کو میک اپ کر کے حوریں بنا کے پیش کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح یہ جھوٹ کو میک اپ کر کے بالکل سچ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ آپ میں سے جن کو میڈیا سے وابستہ ہے ان کو پتہ ہوگا، اس لیے سکرین میں نظر آنے والی چڑیلوں سے کبھی ان کے حسن سے متاثر نہ ہوں۔ ان میں سے 99% چڑیلیں ہوتی ہیں، سمجھ آئی؟ فوٹوجینک چہرے ہوتے ہیں۔ کیمرے کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ کیمرے میں اچھی دکھے یا وہ کیمرے میں اچھا دکھے۔ اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ جتنی چڑیل کیوں نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ جو انتخاب کرتے ہیں وہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ ہاں ایک خوبصورت بھی ہے، پھر کیمرے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے تو پھر ظلمات بعضها فوق بعض، تو پھر تو انسان امتحان میں پڑ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، جانوروں کو آپ بے عقل نہ سمجھیں، ہاں ان کی عقل کا دائرہ ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عقل کا دائرہ باقی تمام مخلوقات کی عقل سے کے دائرے سے زیادہ، لیکن عقل کی نفی کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج کی جغرافک چینل بھی دیکھتے ہوئے کسی کو عقل کی حیوانوں سے عقل کی نفی کا کوئی ممکن ہے؟ آج تک آپ نے دنیا سے لے کر آخری دنیا تک چلے جائیں، کبھی سنا بندے نے شہد کے چھتے پہ ہاتھ لگایا، خالص شہد اتارا پی کے، اور شہد پی کے مر گیا، شہد کھا کے مر گیا کیونکہ شہد کے مکھی نے زہر چوسا تھا؟ پاسبل ہے؟ خدا کا جتنا سیکیورٹی نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر دیا ہے، آپ کے کیا کہتے ہیں وائٹ ہاؤس کا بھی وہ سیکیورٹی نظام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے شہد کے ایک چھتے کے سیکیورٹی نظام کو بنا رکھا ہے۔ ہائے کاش ہم خدا کی خدائی پہ غور کریں، اس کی کائنات پہ غور کریں، اس کی مخلوقات پہ غور کریں، بات پھر لمبی ہو جائے گی، وقت بھی بہت کم ہے آج۔ تو انسانی نہیں، تمام حیوانی زندگی کا اولین قانون بھی یہ ہے، جلب منفعت، دفع مضرت، یعنی فائدے کے حصول اور نقصان سے دور رہنا۔ یہ پہلا قانون ہے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں، چیزیں، ان کی ابتدائی تقسیم بھی اسی نقطۂ نظر سے ہوتی ہے کہ ایک چیز نقصان دہ ہے اور دوسری چیز فائدہ مند ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ان کی ابتدائی تقسیم پری پرائمری لیول پہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک نافع دوسری ضار ہے، ایک نفع دیتی دوسری نقصان دیتی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے تقسیم ہوتی ہے۔ جب اس نقطۂ نظر سے تقسیم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فائدے دینے والی چیز انسان کو بائی نیچر اچھی لگتی ہے اور نقصان دینے والی چیز انسان کو بائی نیچر اچھی نہیں لگتی، وہ نامرغوب ہوتی ہے۔
پھر چوتھے نمبر پہ یہ ہوتا ہے جو چیز اچھی لگتی ہے بندہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اور جو چیز اس سے بری لگتی ہے، اسے پسند نہیں ہوتی، اس سے وہ گریزاں ہوتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک حصہ ہو گیا پارٹ تمہید کا، اس کو اب ایک طرف رکھیں، اب دوسری طرف چلتے ہیں، تمہید کے دوسرے پارٹ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوہو اللہ، بہت بری طرح، میں نے کہا کہیں ویسے ہی گر نہ گیا ہوں تو سلپ ہو گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مجھے یاد دلائے گا، میں مؤذن صاحب کو کہہ دوں گا وہ فرش ننگا نہیں رہنا چاہیے، ایک تو سنگ مرمر ہے، سلیپی ہے، کافی لوگ گرتے ہیں، میں 3 دفعہ گرا ہوں۔ نہیں تو پھر اس کا بندوبست ہونا چاہیے۔ صاحب نے وہاں ایک سب صحیح تھی اٹھا لی گئی، صف نہیں، وہ ایک جو میٹ نہیں آتا، وہ جو ایک وہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت بری طرح گرے، میں تو ایسا لگا جیسے کسی اور وجہ سے گرا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جی جی، تمہید کا ایک حصہ یہ، اب دوسرے حصے کی طرف آئیں۔ اس پوری کائنات میں غور کریں، اللہ کے سوا ہر چیز تغیر پذیر ہے، ہر چیز پیدا ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بچپن سے گزرتی ہے، لڑکپن سے گزرتی ہے، جوانی پہ آتی ہے، بڑھاپے پہ پہنچتی ہے، بڑھاپے کا شکار ہوتی ہے، خزاں کا شکار ہو جاتی ہے، پھر آخر فنا ہو کے زوال آ جاتا ہے اس میں۔ پوری کائنات، اس کو ہم اپنی منطق کی زبان میں کہتے ہیں العالم حادث، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ یہ منطق کی شکلیں، والے 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ خیر یہ منطق کا موقع نہیں کہ ریٹرک کہتے ہیں نا انگلش میں، اس کو ریٹرک کہتے ہیں۔ پورا سبجیکٹ ہم نے پی ایچ ڈی میں بھی پڑھا تھا، ویسے ہی پڑھا تھا، اصل چیز تو ہم نے مدرسے میں پڑھی۔ یہ کیا جانے ریٹرک کیا ہوتی ہے، چند صفحے پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے منطق پڑھی ہے۔ پوری کائنات پہ غور کریں، کائنات تغیر پذیر ہے، ایک حالت پہ نہیں رہتی۔ بہار آتی ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، خزاں آتا ہے، فنا، زوال، ہر چیز کو دیکھ لیں، نباتات، جمادات، حیوانات، جو کچھ ہے، یہاں تک کہ انبیاء بھی موت سے ہمکنار ہو گئے، بچے کل من علیہا فان۔ دنیا کی ہر چیز تغیر پذیر ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ خدا کی قسم اس حقیقت پر بندہ غور کرے، اور پھر اس حقیقت پر غور کرے کہ حق تعالی شانہ تغیر سے پاک ہے۔ سانس سانس سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ۔ یہ وہ سبحان اللہ نہیں جو کسی کی شاعری پہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو ہی واحد ذات ہے جو اس عیب سے پاک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، تو آپ کے ذہن میں کم سے کم سمری کے طور پر اتنا خلاصہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک اللہ ہے جس پر تغیر نہیں آتا، جس پر زوال نہیں آتا، جس پر پیدائش نہیں آئی، جس پر بچپنا نہیں آیا، اور جس پر لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، زوال، فنا نہیں آ سکتا۔ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر اتنی سی حقیقت کا بندے کو ہر وقت ادراک ہو، خدا کی قسم سبحان اللہ کہتے ہوئے اس کا ایمان عرش معلیٰ پہ جا کے پہنچے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز تغیر پذیر ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئندہ خیال کریں گے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ نماز کی ابتدا ہی اس سے ہے، خیال کریں گے نا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہ کریں تو کم از کم یہ ضرور آنا چاہیے، ایک اللہ کی ہستی ہے جو ہر قسم کے تغیر سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس پر تغیر نہ آئے، جس پر فنا نہ آئے، جس میں تبدیلی نہ آئے، جس پر بڑھاپا نہ آئے، جس پر ضعیفی نہ آئے، جس پر بیماریاں نہ آئیں، جس پر عروج و زوال کے کیا کہتے ہیں وہ زینوں سے نہ گزرے، جس پر نشیب و فراز نہ آئے، جس پر مشکلات نہ آئے۔ لا الہ الا اللہ۔
یہ ایک حقیقت. اب اس حقیقت ہی کی روشنی میں آگے دیکھیں. دوسرے نمبر پہ جب بندہ اس حقیقت پر غور کرتا ہے نا کہ اللہ کے سوا ہر چیز پہ تغیر ہے، تو میں نے آپ کو انسانی زندگی کا پہلا قانون کیا بتایا تھا، بلکہ ہر حیوانی زندگی کا، فائدے کو لینا، نقصان سے دور رہنا. تو بندے نے جلب منفعت دفع مضرت، فائدے کو لینا، نقصان سے دور رہنا، اس چیز کو، اس نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے سوا جن جن ہستیوں سے اپنی نسبتیں جوڑی ہوتی ہیں کہ یہ میری تقدیر بدل دے گی، یہ چیز، یہ درخت، یہ سانپ، یہ چوہا، یہ بلا، یہ گھوڑا، یہ کھوتا، یہ بت شریف، یہ بھگوان شریف، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں. بندہ یہ نسبتیں کیوں جوڑتا ہے؟ اسی حقیقت کو سامنے رکھ کے نقصان سے دور رہنا، فائدے کو لینا. یہ حیوانی زندگی کا پہلا قانون ہے، اولین ضابطہ ہے. اسی جلب منفعت اور دفع مضرت کے لیے بندے نے اللہ کے علاوہ جن جن سے اپنا تعلق قائم کیا ہوتا ہے، اپنی کیا کہتے ہیں ضرورتیں، نسبتیں جوڑی ہوتی ہیں، وہ یکدم سے ٹوٹ جاتی ہیں. وہ یکدم سے ٹوٹ جاتی ہیں. بندہ کہتا ہے جو خود کو بچا نہ سکے وہ مجھے کیسے بچائے، جو خود پر زوال آنے سے بچا نہ سکے خود کو، جو خود کو بڑھاپے سے نہ بچا سکے وہ مجھے بڑھاپے سے کیسے بچائے گا، جو خود بیماری سے نہ بچ سکے وہ مجھے بیماری سے کیسے بچائے گا، جو خود مشکلات سے خود کو نہ بچا سکے وہ مجھے کیسے بچائے گا، جو خود شہید ہو جائے وہ میری زندگی کی ضمانت کیسے دے سکتا ہے، جو خود قبض کشا گولیاں کھائے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے. یہ نسبتیں ساری ٹوٹ جاتی ہیں اور بندے کے سامنے اللہ کے سوا ہر ہستی کی کمزوری، ضعیفی، اس کی تغیر پذیری کھل کے سامنے آ جاتی ہے. کوئی سمجھ آئی؟ جب اس کی ساری نسبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اب تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ایسی ذات کا متلاشی ہوتا ہے جس پر نہ پیدائش کا دور گزرا ہو، نہ بچپن کا دور گزرا ہو، نہ لڑکپن کا دور گزرا ہو، نہ جوانی کا دور گزرا ہو، نہ اس پر بڑھاپا آ سکتا ہو، نہ ضعیفی آ سکتی ہو، نہ بیماری آ سکتی ہو، نہ مشکلات سے وہ دوچار ہوتا ہو. کوئی فنا زوال اس کے قریب پھٹک نہ سکے. وہ چاہے فنا کر دے، چاہے کسی کو زوال کا شکار کر دے، وہ پھر ایسی ہستی کا متلاشی ہوتا ہے کہ وہ فعال لما یرید ہو، حاکم ہو، سسٹینر ہو، پرووائڈر ہو، مالک ہو، آقا ہو. ہے کہ نہیں؟ جس کے سامنے وہ سر نگو ہو جائے. تین چیزیں ہو گئیں. اب چوتھے نمبر پہ کیا؟ دین کا خلاصہ بھی یہی ہے. دین کا خلاصہ بھی یہی ہے، دین کا حاصل بھی یہی ہے کہ انسان اپنی جبلت کو دیکھتے ہوئے جو اس کے اندر ہے، فائدے کو لینا اور نقصان سے دور رہنا، اپنی اس جبلت کو دیکھتے ہوئے انسان نے اللہ کے علاوہ جس سے اپنی نسبت قائم کر لی اس کو توڑ دے اور ایک مرکز سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے. وہ مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات. کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہیں 4 درجے میں نے آپ کو اس طرح بتائیں. جب بندہ دنیا کی تغیر پذیری پہ غور کرتا ہے اور دنیا کی تمام چیزوں کی تغیر پذیری پہ غور کرتا ہے کہ ہر ایک پہ تو فنا آ رہی ہے، تو وہ کہتا ہے جو خود کو بچا نہ سکے وہ مجھ کو کیسے بچائے گا. اس سبق، یہ دوسرے نمبر پہ سبق مل جاتا ہے. تیسرے نمبر پر وہ ایسی ہستی کا متلاشی ہوتا ہے جس پر کبھی کوئی تغیر، جو فنا، زوال، کمزوری، وہ لم یلد ولم یولد ہو، وہ اللہ الصمد ہو، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہو. اس کی نیچر اسے اس تک پہنچا دیتی ہے. دین کا حاصل بھی یہی ہے کہ بندہ اپنی تمام وہ نسبتیں جو صرف ایک اللہ سے قائم کرنی چاہیے وہ صرف اللہ سے جوڑے اور کسی سے. ورنہ نسبت تو شاگرد اور استاد کی بھی ہے، اولاد اور والدین کی بھی ہے، میری اور آپ کی بھی ہے، غریب اور امیر کی بھی ہے، فرد اور معاشرے کی بھی، معاشرے اور ریاست کی بھی ہے. ریاست، سیاست، قیادت، ان سب کی آپس میں نسبتیں ہیں، لیکن ایک نسبت ہوتی ہے جو صرف خدا سے قائم ہوتی ہے. اس نسبت میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہوتا. یہ 2 پارٹ ہو گئے.
اب تیسرے کی طرف چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. انسان کی فطرت ہے جلب منفعت دفع مضرت. ایک تو میں نے پہلے کیا بتایا تھا، انسانی زندگی کا نہیں بلکہ حیوانی زندگی کا اولین قانون جلب منفعت اور دفع مضرت ہے، فائدے کا حصول اور نقصان سے دور رہنا. اب یہ تیسرا کیا ہے، انسان کی فطرت میں ہے جلب منفعت اور دفع مضرت. یہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ فائدے کو لے، نقصان سے دور رہے. اسی فطرت کی وجہ سے اسے کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اسی فطرت کی وجہ سے وہ کسی سے ڈر کھانے لگتا ہے، اسی فطرت کی وجہ سے وہ کسی سے امید کھانے لگتا ہے، اسی فطرت کی وجہ سے وہ کسی سے بھاگنے لگتا ہے اور کسی کے قریب آ جاتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کی فطرت ہے فائدے کا حصول اور نقصان سے. آج کل کاروبار ستیاناش ہوا ہے لوگوں کا. کل بھی میں کسی کام کے لیے جب کسی شاپ پہ گیا تو ایک بندہ ہے، اللہ کرے وہ نمازی ہو، لیکن ہم نے اپنا حلیے ایسے بنایا ہوتے ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا بندہ نمازی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی تسبیح تھی الیکٹرانک، مجھے ترس بھی آیا اس کے اوپر. گاہک ہی نہیں ہے، لوگوں کی قوت خرید ہی ختم ہو رہی ہے، اور بندے جناب علی لاکھوں روپے کی دکانیں کرائے پر لے کے بیٹھے ہوئے کہاں سے کھائیں گے؟ جس کی اپنی دکان ہے چلیں وہ تو سروائیو کر رہا ہے تھوڑا بہت، جو لاکھوں روپے کرایہ دے رہے ہیں پھر ان کے ارد گرد ہر دوسرے تیسرے مہینے کسی نہ کسی فرقے کے تمبو لگ جاتے ہیں، کناتے لگ جاتی ہیں کہ یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا. اس کو تو بیڑا غرق ہو جاتا. کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، خدا کی قسم. نہیں دیکھتے کہ جس کے ارد گرد تم نے کناتے لگائی ہیں، روڈ بند کیا ہوا ہے، ان کے لاکھوں کے کاروبار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہ لوگوں سے کما کے اپنی دکانوں کا کرایہ دیں گے اور تم 40 دن تک اس سڑک کو بند کر کے لوگوں کے کاروباروں کا ستیہ ناش کر دیتے ہو. اس کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کے مجھے بہت شاید خوشی ابھی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت مجھے فکر بڑی ہوئی ہے. میں کہا دیکھو اس کے چہرے سے بھی فکر نمایاں تھی. یہ انسان کی نیچر میں ہے فائدے کا حصول اور نقصان سے دور رہنا. اپنی اسی نیچر کی وجہ سے اسے محبت بھی ہوتی ہے، اسے خوف بھی لاحق ہوتا، اسے امید بھی بن جاتی ہے. اور اپنی اسی نیچر اور جبلت کی وجہ سے لا الہ الا اللہ، وہ ہر نفع دینے والی چیز کو، ہر نقصان دینے والی چیز کو معبود بنا لیتا، کیونکہ اس کی نیچر ہے نفع لینا اور نقصان سے بھاگنا. یہ اس کی نیچر ہے. وہ اس نیچر کی وجہ سے جس چیز کو بھی دیکھتا ہے یہ نفع دے رہی ہے، جس ہستی کو بھی دیکھتا ہے یہ نفع دے رہی ہے، جس چیز یا ہستی کو دیکھتا ہے، پتھر ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، حشرات ہوں، ہستیاں ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے یہ نقصان دے رہی، نقصان سے بچا رہی ہے، یہ مجھے نفع دے رہی ہے. اس کو الہ بنا لیتا ہے، اسے معبود بنا لیتا ہے، اس سے مدد طلب کرنے لگتا ہے، بغیر اس حقیقت کی طرف گئے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی بظاہر جو چیز مجھے نفع دے رہی ہے اس پر خود بچپنا آیا ہے، لڑکپنا آیا ہے، جوانی آئی ہے، بڑھاپا آیا ہے، اس کے بڑے مر گئے اور یہ بھی مرنے کی طرف جا رہا. اس حقیقت پر نہیں آتا. وہ صرف یہ دیکھتا کہ وہ بظاہر نفع دے رہی وہ چیز، بظاہر نقصان سے بچا رہی وہ چیز، اسے وہ الہ بنا لیتا ہے، اسے وہ معبود بنا لیتا ہے، اسے وہ مشکل کشا بنا لیتا ہے. ہر نفع دینے والی چیز معبود، ہر نقصان دینے یا بچانے والی چیز معبود. واقعی نافع اور ضار معبود ہے، لیکن کون؟ وہ نفع دینے والی ہستی، وہ نقصان دینے والی ہستی، یا وہ نقصان سے بچانے والی ہستی جس پر تغیر نہ آئے، جس پر زوال نہ آئے، جس پر فنا کی ہوائیں نہ چلے. وہ صرف ایک اللہ. لیکن بندہ ہے نا، بندہ نیچر کو دیکھتے ہوئے لپکتا ہے اور پھر اس حقیقت پر غور کرنا بھول جاتا ہے کہ وہ تغیر پذیر ہے یا نہیں. اگر صرف اس حقیقت پر غور کر لے تو وہ بچ جائے. لیکن لالچی اتنا ہوتا ہے، جو نفع دے رہی ہوتی ہے اس کی طرف جاتا ہے، جو بظاہر نقصان دے رہی ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو الہ بنا لیتا ہے. کبھی وہ سانپ کو الہ بنا لیتا ہے، کبھی وہ گائے کا موتر کو الہ پینے لگتا ہے. یہ انسان ہی ہے نا بھائی. چاند پر پہنچنے والا گائے کا پیشاب پی رہا ہے، وہ پاگل تو نہیں ہے؟
چاند پہ پہنچنے والا گائے کا پیشاب پی رہا ہے بھائی. ایٹم بم بنانے والے دنیا کو کہتے ہیں کائنات کو الرجی چلا رہی ہے. جو خود جب تک کوئی چیز نہ بنائے وہ نہیں بنتی، اس کے باوجود کہتے ہیں کائنات خود سے بن گئی. چند شرارے ملے، چند برقی ذرات ملے، چند ہوائیں ملی، آکسیجن، پتہ نہیں کیا کچھ ملا. ہم نے میٹرک میں پڑھا تھا اس دور میں، بایو میں. یہ سارا کچھ ملا، امینو ایسڈ بن گیا اور پھر امینو ایسڈ سے انسان بن گیا. واہ کیا بات ہے بھائی. ادھر فزکس میں پڑھاتے ہیں کوئی چیز محرک نہ ہو تو حرکت نہیں کرتی، مسکن نہ ہو تو ساکن نہیں ہوتی. اسی سانس میں بایو میں پڑھاتے ہیں خود بخود یہ چیزیں بن گئیں اور خود بخود امینو ایسڈ بن گیا اور امینو ایسڈ سے خود بخود انسان بن گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان کی نیچر ہے فائدے کو لینا، نقصان سے دور رہنا. اسی نیچر کی وجہ سے وہ فائدے دینے والی چیز اور نقصان سے بچانے والی چیز کو معبود بنا لیتا ہے، اس سے مدد طلب کرنے لگتا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ میں نے جس کو معبود بنایا ہے وہ تو خود زوال کا شکار ہو جاتی ہے وہ ہستی، وہ خود فنا کا شکار ہو جاتی ہے وہ ہستی. اس پر بیماریاں آتی ہیں، اس پر مشکلات آتی ہیں. پھر دین اسے جگاتا ہے، چکنا کرتا ہے. انبیاء آتے ہیں، انبیاء کی کتابیں کہتے ہیں نا یہ کام نہیں کرنا. اس فائدے دینے والی ہستی کو تم نے معبود بنانا ہے، اس نقصان دینے یا بچانے والی ہستی کو تم نے معبود بنانا ہے جس پر تغیر نہیں آتا، جس کی شان ہی سبحان اللہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب بندہ انبیاء کی ان تعلیمات پہ کان دھرتا ہے تو جو اس کی نیچر ہے فائدہ لینا، نقصان سے دور رہنا، اور اس نیچر کی وجہ سے وہ فقیر بھی ہوتا ہے، وہ محتاج بھی ہوتا ہے، وہ عاجزیاں بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. افسر بالا کے سامنے لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور جو اس کے نیچے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ پورا فرعون ہوتا ہے. یہ آئے دن کا مشاہدہ ہے. اپنے سے اوپر ہوں گے، یس سر کی وہ ایسی گردان کریں گے کہ ان کی ہر سانس کے ساتھ یس سر. اگر ذرا افسر روب سے تھے گے تو شاید اس بیچارے کی پینٹ ہی گیلی ہو جائے، لیکن جو اس کے اپنے نیچے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ پورا فرعون ہوتا ہے، پورا فرعون ہوتا ہے وہ. یہ کیا ہے؟ یہ وہ عاجزی ہے جس کے پیچھے وہ نیچر ہے فائدہ لینا اور نقصان سے دور رہنا. انبیاء کی تعلیمات سکھا دیتی ہیں واقعی فائدہ دینے والی ہستی، نقصان سے بچانے والی ہستی اللہ ہے، لیکن شرط ہے اس پر تغیر نہ آئے، فنا نہ آئے. اور جب بندہ انبیاء کی ان تعلیمات پہ کان دھر لیتا ہے تو پھر اللہ تک پہنچ جاتا ہے. پھر جب اللہ تک پہنچ جاتا ہے اس کی فقیری اس کی بے نیازی سے بدل جاتی ہے، اس کا خوف بے خوفی سے بدل جاتا ہے، کیونکہ پھر اللہ کہتے ہیں فلا تخافوہم، جب میرے پاس آیا ہو تو پھر بندوں سے نہیں ڈرنا، وخافونی، پھر مجھ سے اپنا خوف وابستہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو. کتنی بڑی بات ہے. جب وہ انبیاء کی ان تعلیمات پہ کان در کے حقیقت کا متلاشی ہو کے آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تیرے لیے کافی نہیں؟ پھر وہ اللہ کو کافی سمجھ کے اللہ کو راضی رکھتے ہوئے پوری کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر وہ گھاس کی طرح کسی کے پاؤں کی جوتوں کے نیچے آ کے رگڑا نہیں جاتا، مسئلہ نہیں جاتا. وہ عزت ضرور کرے گا لیکن خدا کسی کو نہیں بنائے گا اللہ کے سوا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے جب وہ انبیاء کی تعلیمات پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، مستغنی ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی رکھ کے کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. پھر وہ سمجھتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر میرے اندر ایمان ہوا مجھ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، مجھ سے سر بلند کوئی نہیں ہو سکتا. وہ سمجھتا ہے واللہ معکم، اللہ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اسے اس حقیقت کا ادراک ہوتا کہ اللہ کی معیت، اللہ کی ہمراہی مجھے نصیب ہے. پھر لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اسے یہ تعلیم بھی ملتی ہے جو تجھے نہ ملا اس پہ افسوس نہیں کرنا، جو تجھے ملا اس پر تم نے خرمستیاں اور بدمستیاں نہیں کرنی. ملتا ہے تو شکر پہ اترتا ہے، نہیں ملتا تو پھر بھی شکر پہ ہی رہتا ہے کہ اس کی نہ ملنا بھی دراصل عطا ہی ہے.
اس کے اندر بے نیازی کی کیفیت آ جاتی ہے، صرف وہ نیاز مند ہوتا ہے اللہ کے سامنے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حقیقتیں اس کے اندر آتی ہیں. الہ کی سمجھ اس کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے. کہاں وہ بندہ جو جانوروں کی طرح ذلیل ہو کے جانوروں کے سامنے جھک جاتا ہے، جانور کو خدا بناتا ہے، موتر کولا پیتا ہے، گائے کا پیشاب پیتا ہے، بھگوان کے سامنے حاضر ہوتا ہے، مورتیوں کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنی تقدیریں بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں گا اللہ کے علاوہ کوئی میری تقدیر بنا دے گا، جس سے اللہ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مجھ سے چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جانے والا یہ عقل میں کمزور ہے، اپنی ایگو میں کمزور ہے، اپنی غیرت میں کمزور ہے، والمطلوب مجھے چھوڑ کے جس کے پاس گئے وہ دینے میں کمزور ہے. اس سے اٹھ کے پھر وہ کس سطح پہ آ جاتا ہے؟ وہ پھر صاف کہتا ہے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اس کے ہاتھ میں شمشیر آ جاتی ہے، تلوار آ جاتی ہے، لا کی لا الہ. تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنا لوں، معبود اور مشکل کشا بنا لوں، یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا. اے جاہلو، یہ کام مجھ سے کبھی نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ میں لا کی تلوار آ جاتی، شمشیر آ جاتی. لا الہ الا اللہ. یہی وہ حقیقت ہے کہ جب جس کو الہ کی سمجھ آ جائے اور جسے الہ کی سمجھ نہ آئے، دونوں کی مثال اللہ کیا دے رہے ہیں؟ وما یستوی الاعمی والبصیر. میرے بندو، اندھا اور بینا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور لو کی لپٹ برابر نہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں. جو الہ کو سمجھتا ہے وہ زندہ ہے، جو الہ کے مفہوم کو نہ سمجھ کے ایمان نہیں لاتا وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دے. اللہ تو دیوار کو بھی سنا سکتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، زبان گنگ ہو جائے گی، جسم کا رواں رواں بولے گا. اللہ کو قدرت ہے. لیکن وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے میرے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے. یہ جو دین کو سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے قبروں میں پڑے ہوئے مردے جو نہیں سنتے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الہ کی حقیقت اتنی بڑی تبدیلی لے آتی ہے، پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. وقت بھی کم رہتا ہے، میرے خیال 5-7 منٹ ہیں، میں نے بس کرنا. تو اب میں اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پورے خلاصے کی طرف آ جاتا ہوں. یہ خلاصہ ہی تھا جو آپ کے سامنے کیا، ابھی محمد رسول اللہ پہ میں نے بات نہیں کی. لا الہ، الہ کے اندر معبودیت کو لے لیں، ربوبیت کو لے لیں. وہ پرووائڈر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ معبود ہے. لا الہ میں نفی ہو گئی. اللہ کے علاوہ کوئی معبودیت بھی اس کے اندر نہیں آ سکتی، اس کے اندر ربوبیت بھی نہیں آ سکتی. وہ سسٹینر بھی نہیں، وہ پرووائڈر بھی نہیں، وہ مالک بھی نہیں، وہ آقا بھی نہیں. جب نہیں تو پھر اس کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی، اس سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی. لا الہ تو پھر کس سے مانگے؟ الا اللہ. معبودیت اللہ کا حق، ربوبیت اس کی صفت. لہذا چونکہ معبود اللہ، لہذا عبادت اللہ کی. چونکہ رب اللہ، لہذا ربوبیت اللہ کے لیے اور استعانت مانگنا بھی اسی سے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے ہر مخلوق کو ہر وقت جس مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس وقت اتنی چیز اس کو فراہم کر دیتا ہے، وہ رب ہے. جس پرووائڈر کو رب نہیں کہتے. تو جب ہے ہی وہ رب تو پھر مدد اس سے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اب یہاں دو چیزیں آ گئی، عبادت اور استعانت. عبادت اور مدد چاہنا. عبادت، جو عبادت کے بڑے بڑے مظاہر ہیں وہ بتا دیتا ہوں، وگرنہ تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، الحمدللہ عبادت ہے. 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. لیکن جو عبادت کے بڑے بڑے مظاہر ہیں، جو اسلام کا شعار ہیں، 5 ورڈ ہیں، اسلام کی علامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد،
قربانی، نظر، منت، منوتی، یہ ساری چیزیں کس کے نام؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. زندگی، مرنا، جینا، نماز، قربانی، یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ ساری عبادات کا پہلو ہو گیا. اللہ نے جو حکم دیا اسے کرنا عبادات کا پہلو، اللہ نے جس سے روکا اس سے رکنا عبادات کا پہلو. اب اسی کے اندر استعانت کا پہلو ہے. وہ بہت سی چیزیں 8-9 میں وہ گنوا دیتا ہوں، موقع نہیں، پھر کبھی اس کی تفصیل کریں گے. اب استعانت کا پہلو کیا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرتے ہیں. دراصل آپ مدد چاہتے ہیں بھائی، توبہ کرتے ہیں دراصل آپ کیا ہے؟ مدد چاہتے ہیں. یا اللہ یہ گناہ مجھے معاف کر دے، تیری نصرت کے بغیر یہ کام، اور تیری نصرت کے بغیر میں اس گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا. توبہ بھی مدد میں شامل. توبہ کرتے ہوئے دعا، پکار مدد میں شامل. پکارنے کے بعد بھروسہ اس پر، وہ قبول کرے اس کی مرضی، قبول نہ کرے، لیکن ہم نے عاجزی سے للچاتے ہوئے اپنی ریکویسٹ پیش کرنی ہے. سمجھ آئی؟ ذلت اور عاجزی کا اظہار کرنا ہے، توکل اسی پہ. سمجھ آئی؟ صبر، یہ بھی اللہ کی مدد چاہنا ہے کہ آپ نیکی پر قائم رہتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں. یہ سب صبر کے مفہوم ہے. یہ بھی دراصل مدد ہے، اللہ کی مدد چاہنا. آپ صبر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد برسات کی طرح میرے اوپر برس جائے. شکر، آپ شکر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، اس ہستی سے میرا تعلق استوار ہو جائے. یہ شکر بھی مدد میں شامل. اسی طرح آپ اللہ کے عذاب کا خوف کھاتے ہیں، یہ بھی مدد میں شامل. یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا کے رکھنا. پھر آپ کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، یہ بھی استعانت اور مدد میں شامل کہ آپ اللہ سے لو لگا کے، امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ضرور ڈھانکیں گا انشاءاللہ. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں اس کا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے. یہ کیا ہے؟ اس سے مدد. پھر وہ جو فیصلہ کرے آپ اس پر راضی ہوتے ہیں. یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ اس سے مدد طلب کرنا. پھر آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے. دراصل یہ بھی کیا ہے؟ اس کی مدد چاہنا. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے آپ اپنی عبادت پیش کرتے ہیں، خوشامد پیش کرتے ہیں، ذلت اور عاجزی پیش کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ میری مدد بھی کر دے. و ایاک نستعین. یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ. اب محمد الرسول اللہ کو بھی 3-4 الفاظ میں ڈیفائن کر دیتا ہوں. اسی لا الہ کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے محمد الرسول اللہ. ٹھیک؟ کائنات میں دین کو سمجھانے کے لیے جو ہستیاں آئیں اللہ کی طرف سے، جو منتخب تھیں، ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں. خدا کی قسم تیسرا کوئی اور منصب نہیں. تیسرے کوئی اور منصب رسولوں اور نبیوں کے مقابلے میں لانا یا ان سے اونچا کرنا، یہ کفر ہے، یہ زندقیت ہے، یہ ارتداد ہے. کوئی منصب نبی سے اوپر نہیں، کوئی منصب رسول سے اوپر نہیں. ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب وحی آتی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جو یہ سمجھے کہ وحی آتی رہی ہے وہ پکا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ ختم نبوت کا اسی طرح منکر ہے جس طرح مرزائی منکر ہے. محمد الرسول اللہ یہ مفہوم ہے اس کا کہ جو منصب ہے وہ نبوت کا ہے، رسالت کا ہے، اور کوئی منصب نہیں. اور کوئی منصب ہوتا تو اولی الامر درمیان میں نہ آتے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تیسرا منصب ہی اولی الامر کا ہے جس میں حکمران اور علماء آتے ہیں. نبوت اور رسالت کے علاوہ کوئی منصب ہوتا تو اس منصب کا باقاعدہ ذکر ہوتا. اور پھر محمد الرسول اللہ کی خصوصیت کہ جو مرتبہ ان کو حاصل وہ کسی اور کو نہیں. ایک نمبر 2، محمد الرسول اللہ جو تشریف لائے کیا وہ نسل کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں. بنی اسرائیل کی نسلی امامت ختم کر کے بنو اسماعیل میں سے محمد الرسول اللہ کو جب لایا گیا تو پوری امت اس خلافت پر آ گئی. پھر نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں
کہ چپٹی ناک والا حبشی اس کو بھی تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لے چلے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ نظر نہیں آتا کسی عربی کو عجمی پر, گورے کو کالے پر, کسی کو کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فضیلت کا معیار تقوی ہے, نسل نہیں ہے. کسی نسل کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے, صرف اسے اختیار حاصل ہے جو حکمرانی کا حق رکھے اور جسے اہل رائے منتخب کرے. حضور کی وفات کے بعد اوپر سے فیصلے بند ہو چکے ہیں, اب جو کچھ ہوگا وہ اجتہاد اور اجماع سے ہوگا. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے علاوہ کوئی منصب نہیں, اور اللہ کے نبی کوئی نسلی دین لے کے نہیں آئے تھے کہ میرا دین صرف میری نسل میں چلے گا. وہ اصلی دین لے کے آئے تھے کہ میرے دین کو لینے والا بلال حبشی ہوگا, وہ ابو لہب سے آگے نکل جائے گا. سلمان فارسی ہوگا, وہ قریش کے سردار ابو جہل سے آگے نکل جائے گا. یہ تو اسلام کی خصوصیت ہے, آپ اٹھا کے اس کو نسلی مذہب بنا رہے ہیں. دو باتیں. اور تیسری خصوصیت محمد الرسول اللہ کی, محمد الرسول اللہ اکیلے بھی تھے تو حق نہیں چھپایا تھا, حق کو کیپسول میں ڈال کے نہیں دیا تھا. مجھے ایک صاحب نے کسی دور میں کہا تھا ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ حق کھل کے بیان کرتے ہیں, ہم کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں. میں کہتا ہوں جو حق کیپسول میں ڈال کے دیا جائے وہ کیپسول میں ہی رہتا, وہ باہر نہیں آتا. محمد الرسول اللہ کی خصوصیت یہ تھی فاصدع بما تؤمر, کتمان حق نہیں, حق کو کھول کے بیان کرنا. یہ محمد الرسول اللہ کی تیسری بڑی خصوصیت. اکیلے تھے پھر بھی اسی طرح گرج کے حق بیان کیا, صحابہ کی جماعت ساتھ ہوئی تو پھر اسی طرح ہی حق کو, کوئی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی, کمی نہیں آئی, اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. تین باتیں. اور چوتھی بات, محمد الرسول اللہ نے کبھی ڈر کے جھوٹ نہیں بولا کہ سامنے رکھ کے حق کو چھپایا ہو اور ضرورت پڑے تو نعوذ باللہ کوئی جھوٹ بولے. تو محمد الرسول اللہ کے امتی بھی ایسا نہیں کر سکتے, ایسا کہ حق کو چھپائیں یا بوقت ضرورت چٹے کو کالا کہیں کالے کو چٹا کہیں. نہیں ہوگا یہ کام. یہ منافقت ہے, یہ زندیقیت ہے, یہ ارتداد ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ تھی آج کی اس نشست میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جامع وضاحت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا